کچھ لوگوں کو لگتا ہے ہم نے جو کھایا ہے نا وہ ادھر رہ گیا ہے, ہضم نہیں فیل کرتے, مطلب ان کو لگتا ہے کہ ہضم ہی نہیں ہوا. اور کچھ لوگوں کو لگتا ہے کہ اگر ڈکار آ گئی ہے, جو ایک بڑی سی ڈکار ہوتی ہے نا جو چودھری اور کوئی ایسے لوگوں کی ہوتی ہے, تو جب ویسی ڈکار کی ایک آواز آ جائے تو ان کو لگتا ہے ہوں آرام ہے, اب ہضم ہوا ہے کھانا. تو کیا واقعی ڈکار کا جو ساؤنڈ ہوتا ہے اس کی وجہ سے ہضم ہو جاتا ہے, لوگ صحیح کہتے ہیں, یا پھر ایسی خوش فہمی؟ ایک آدھ ڈکار آ جانا یہ تو نارمل ہے, تو ڈکار کا مطلب ہضم ہے, بالکل اس ہو کا گیا مطلب ہضم. ہے آپ کے اندر جو کچھ گیسز ابھی آپ کے اسٹامک میں جو پروڈیوس ہوئی تھی, جب آپ نے کھانا اسے آپ کو کچھ ایئر بھی آپ نے وہ لے لیا, کھانے کے ساتھ زہرے ہو جاتے ہیں, تو اس میں اگر تھوڑا سا وہ ایک آدھ آ جائے دیٹس مین کہ آپ کا اسٹامک از اوکے. لیکن یہ مشینوں کی طرح چل جائے اور ڈکار پہ ڈکار ہے, دیٹ از وہ آپ اس کو کہتے ہیں وہ بیماری ہے. آپ اس کو یہ نہیں کہتے کہ آپ کھانا زیادہ ہضم ہو رہا ہے, ایسا نہیں ہے. ابھی جیسے میں نے آپ کو لاسٹ 2 ٹنگ سے ڈائگنوز کیا, اب تیسرا ایک پیشنٹ لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کو بھی بد ہضمی ہے. اب ان کی زبان سے ڈائگنوز کیا کریں گے, ان کی زبان ریڈ ان کلر ہوگی, ایسے لگے جیسے کسی نے بالکل ریڈ کلر کا پینٹ کر دیا ان کی زبان کے اوپر, بالکل سرخ رنگ کی زبان. کٹی کٹی ہوگی وہ بھی؟ اس میں کٹی نہیں ہوگی. اچھا, اس میں کٹی نہیں ہوگی, کٹی ہوئی خشکی. اب دیکھتے ہیں کہ جیسے کہ سردیاں آئیں, ایڑیاں پھٹ گئی, چیکس پھٹ گئے, آپ کے لپس پھٹ گئے. اور کبھی آپ نے دیکھا زمین جہاں پہ بارش ہوئی پانی ویپوریٹ ہوا تو وہ زمین پھٹ گئی. یعنی پھٹنے کا عمل خشکی کے ساتھ ہوتا ہے, رطوبات کی کمی کے ساتھ ہے. اب جن لوگوں اب انڈائجیشن میں آپ کو بات بتا رہا ہوں, یہ وہ لوگ ہیں جن کو حرارت کی زیادتی ہوتی ہے, جن کی زبان سرخ ہوتی ہے. آپ جب اس کو دیکھیں وہ کہتے ہیں ہم جیسے ہی کھانا کھاتے ہیں ساتھ ہی ہمیں جلن شروع ہو جاتی ہے, یہاں تک جلن آتی ہے. ایون یہ کہ وہ کھٹے رات کو بھی سوتے ہیں تو کھٹا سا پانی ان کے منہ میں آ جاتا ہے, اور بار بار ان کو جو ہے پیٹ میں ہلکا ہلکا مروڑ ہونا شروع ہو, جیسے کہ آپ بتا رہے تھے ہلکا ہلکا درد ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو جب کسی پیشنٹ کو یہ آپ دیکھیں زبان اس کی بالکل ریڈ ہو اور یہ ساتھ یہ سمٹم لے کے آئے, اور سیکنڈ وہ کہے گا جی میرے جسم میں ایسا لگتا ہے بہت زیادہ گرمی لگ رہی ہے, مجھے میرے ہاتھ پاؤں جل رہے ہیں, مجھے یورین بہت یلوئش کلر آ رہا ہے, تو پھر ایسے لوگوں کے لیے آپ کی ایک دوا میں آپ کو بتاتا ہوں, یہ بھی آپ کے کچن میں ریمیڈی موجود ہوتی ہے. اور اس میں کیا ہے کہ آپ کے پاس ایک چیز موجود ہے سونف, یہ آپ کے کچن میں موجود ہوتی ہے. ایک چٹکی, زیادہ نہیں, 1 کپ پانی میں ڈالیں گے. اور یہ زیرہ سفید کچن میں موجود ہے, 1 چٹکی آپ یہ ڈال لیں گے. اور سبز الائچی آپ اکثر یوز کرتے ہیں گھر میں کھانوں کے اندر بھی ویسے بھی, اور 1 دانہ سبز الائچی کا توڑ کے آپ نے 1 کپ پانی میں ڈال دینا ہے, اور اس کو بوائل کرنا ہے. جب دیکھیں کہ یہ 3-4 بوائل آ گئے ہیں اس کو پھر فلٹر کیجئے اور اس کو چھان کے پیجئے گا صبح شام سحری کے بعد اور رات کھانا کھانے کے بعد. آپ بیلیو کریں کہ جن لوگوں کو جلن کی شکایت ہوتی ہے, کھانا کھانے میں مرچیں لگنا شروع ہو جاتی ہیں, ان کو کھانا ڈیجی سے بار بار بیچارے دن میں 3-4 بار پیٹ میں ہلکا سا درد ہوا اور واش روم گئے اور تھوڑا سا ان کو سٹول پاس ہو گیا, بار بار یہ پرابلم. اور ان لوگوں کو لازمی ہوتے ہیں کہ ان لوگوں نے باز آنا نہیں ہوتا, یہ فرائیڈ چیزیں بہت زیادہ کھاتے ہیں, اسپائسی چیزیں بہت زیادہ کھاتے ہیں, مرچ مسالوں کے استعمال کریں, کباب کا استعمال بہت زیادہ کریں. جب بھی آپ مرچ مسالوں کو زیادہ استعمال کریں گے تو اس طرح کی آپ کو سمٹم ہے, اور ڈائگنوز آپ نے کر لینا ہے, تو اس سے انشاءاللہ ان کے یہ پرابلمز بالکل ٹھیک ہو جاتے ہیں. اچھا, کچھ لوگوں کا جیسے کہ کچھ کھایا تو پیٹ میں نا ان کو گڑبڑ آوازیں آنا شروع ہوتی ہیں, آلدو ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا مگر پیٹ ان کا بولتا ہے, آواز کرتا ہے. یہ کس قسم کی چیز ہوتی ہے, یہ کیا پرابلم یہاں پر جو ہم کہتے ہیں یہ میٹابولزم یا ڈائجیشن, یہ 2 طرح, ایک تو آپ کے اسٹامک میں اور ایک آپ کے انٹسٹائن کے اندر. جب آپ کے معدے کے اندر اگر گیسز زیادہ پروڈیوس ہوتی ہیں تو آپ کو ڈکار آتے ہیں. اچھا, اور جب آپ کی آنتوں کے اندر ہوں گے تو گڑ گڑ کی آوازیں آنا شروع ہو جائیں گی. ایسے رہے کبھی ونڈ یہاں پر ہے, کبھی یہاں پر ہے, کبھی ایسے گھومنا شروع ہو جائے گی. تو یہ جتنی تبخیر معدہ کی بات ہم کرتے ہیں, اس کو کہتے ہیں تبخیر معدہ اپنی زبان میں کہتے ہیں, فلیچولنس کہتے ہیں, گیس بننا کہتے ہیں. اور اس کے لیے میں نے آپ کو فارمولہ بتایا ہے, اجوین, پودینہ اور تیز پات, وہ آپ یہ استعمال کریں تو ان کے پیٹ کے اندر گیس بننے کا عمل 100% ٹھیک ہو جاتا ہے. اگر ان کے پیٹ میں گیس بنتی ہے پلس ان کے ساتھ پیٹ میں درد بھی ہوتا ہے اور ساتھ بار بار ان کو واش روم بھی جانا پڑتا ہے, تو پھر آپ کے پاس زیرہ سفید ہے, سبز الائچی ہے اور سونف ہے, پھر آپ اس کا کہوا استعمال کچھ ڈائریا کا علاج بتائیں. اب دیکھیں ڈائریا کا علاج بھی بتا دیں. آپ کو پتہ ہے کچھ لوگوں کو لوز موشن لگ جاتے ہیں, کچھ ایسے کھانے افطاروں کی دعوتیں ہوتی ہیں, کہیں چلے گئے, کہیں کچھ کھا لیا, کہیں کھٹا میٹھا کھا لیا, کہیں چاٹ کھا لی, کہیں چنے چاٹ کھا لی, کہیں قورمہ کھا لیا, کہیں کوئی حلیم کھا لی, ٹھیک ہے, کہیں بریانی کھا لی,
گھر پہ بھی بیٹھے پکوڑے کھا لیے, سب کچھ ہر قسم کا چلتا ہے. اب وہ 1 ہفتے 1.5 ہفتے کے بعد جو ہے نا رمضان کے, تو لوگوں کو لگ پتہ جاتا ہے, کسی نہ کسی کو ایسا ایشو ہوتا ہے کہ اس کو ڈائریا ہو جاتا ہے, واش روم میں ہی بیٹھا رہتا ہے. اب اس میں 2 چیزیں میں آپ کو اس میں تھوڑا ڈائگنوز تھوڑا تشخیص ضرور کر لیجئے گا. ایک ہوتا ہے بالکل واٹری موشن ہونا, اور ایک ہوتا ہے بار بار موشن آنا, لیکن وہ واٹری نہیں ہوگا سیمی سالڈ, بٹ ایسے جس سے بچہ تھوڑا تھوڑا موشن کر رہے. دونوں بتا دیں, دونوں میں آپ نے جو واٹری کنڈیشن ہے وہ بھی اگر کسی کو ہو تو کیا ہوگا, اور جو جس کو درد زیادہ ہے اور بار بار واش روم جا رہا ہے مگر کوانٹٹی اتنی نہیں ہے تو پھر. اب جن کو تو واٹری موشن آ رہے ہیں نا, جیسے میں نے پیچھے بتا رطوبات کی زیادتی, اگر وہ نسخہ یہ استعمال کریں گے, جن کی زبان ان کی ایسے دیکھیں ان لوگوں کی زبان بھی سفید ہوگی, انڈائجیشن کے پرانے مریض ہوں گی, اور ان کو صرف دار چینی کا قہوہ آپ وہ ان کو دیں. اور اگر گھر میں دار چینی نہیں ہے آپ کے, تو آپ ایسے لوگوں کو آپ انار کا چھلکا جو ہے جسٹ اسے بوائل کریں, یعنی تھوڑا سا انار کا چھلکا بوائل کریں, آپ ان کو دیں, تو اس سے ان کو دن میں 2 دفعہ بھی لے لیں, تو اسے واٹری موشن بالکل پانی کی طرح اور اسے بغیر پین کے ہوں. تو یہ جو جس ہم اپنی طب کی زبان میں اسہال کہتے ہیں, آپ اسے ڈائریا کہہ رہے ہیں, واٹری موشن, تو یہ صرف اور صرف دار چینی کے قہوہ اس سے ٹھیک ہو جاتے ہیں, بالکل سنگل اس ایک ریمیڈی سے بس. اور پھر اس میں کھانے کی پرہیز کیا ہے؟ لوگ کہتے ہیں نا یہ مت کھانا وہ مت کھانا, کیا کھا سکتا ہے انسان؟ کھانے میں یہ سارا دن پھر یہ بھی کہا جاتا ہے ان کو کہ فاقہ کرو, کچھ کھانا نہیں ہے. ایسے لوگوں کو کھانے میں انتہائی سمپل ڈائٹ پہ جانا پڑے گا, پیٹ بالکل ہلکا رکھنا پڑے گا. اور پھر ایسے لوگوں کو میں یہ کہتا ہوں کہ آپ نے دودھ اور دودھ سے بنی ہوئی اشیاء ٹوٹلی طور پہ بند کر دیں گے. چائے بھی نہیں؟ بالکل بند کریں گے. آپ اس قہوہ لیں, چائے کی پتی کا قہوہ لیں گے تو وہ ٹھیک ہو جائے. جائے. روزہ بھی تو رکھنا ہے نا انہوں نے. اچھا جی, ہم یہ پوچھ رہے تھے اگر کسی کو اسی طرح سے لوز موشنز بہت ہو گئے اور زبان بھی اس کی لال ہے, جی ٹھیک ہے, اور اب اس کو یہ ایشوز ہیں, تو وہ سحری اور افطاری پھر کس طریقے سے مینیج کرے گا؟ کیا کیا کھا سکتا ہے, کیا کیا نہیں کھا سکتا؟ جی بالکل. ایک تو یہ ہے کہ ان کو ٹوٹلی طور پہ ایسے لوگ جن کو معدے میں گرمی ہو جاتی ہے, جن کو زبان سرخ ہوتی ہے, جن کو بار بار موشن آ رہے ہیں, پیٹ میں درد اور مروڑ اٹھ رہے ہوتے ہیں, ایسے لوگوں کو میں یہ کہوں گا صبح ناشتے میں جو کا دلیہ استعمال کریں. جو کا دلیہ لے کر لیں, گندم کا دلیہ لے کے کم از کم سالن اور روٹی کو کچھ دنوں کے لیے اوائڈ کرنا پڑے گا انہیں. اور چاول, کھچڑی, چاول ہے, کھچڑی ہے, سابودانہ ہے, اب یہ چیزیں وہ استعمال سابودانہ بھی کھا سکتے ہیں. بالکل کھا سکتے ہیں. سابودانہ تو دودھ میں بنتا ہے, یعنی تو پانی میں بنا لیں آپ. چاول پانی میں بنائے جا سکتے ہیں, کھچڑی بھی پانی میں سارے, یعنی الکلائن. دال کون سی اگر کھچڑی بنا رہے تو پیلی دال یا مونگ؟ دال مونگ کی صرف, اور بغیر چھلکے کے وہاں بھی یوز ہے. اگر ان کو یہ پرابلم آ رہی ہے, مگر اس میں بھی اسپائس نہیں ڈالنے لوگوں کو, اسپائس نہیں ڈالیں, اسپائس نہیں ڈالیں گے, اسپائس تو پھر خراب کر دے گا نا. بالکل. اس میں اور صرف دہی کے استعمال کیا جا سکتا ہے, دودھ کے استعمال نہیں کریں گے. دہی کے استعمال, یہ دہی کھا سکتے ہیں. اور اسبغول وغیرہ. ہاں, اگر یہ ہے کہ ایسے, پھر میں تھوڑی سی اس کے بارے میں وضاحت کر, لوگ اسبغول کو سمجھتے ہیں کہ یہ آنتوں کا لیے بہت اچھی چیز ہے. اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جن لوگوں کو قبض ہے اس کو بھی اسبغول استعمال کروایا جاتا ہے, اور جن لوگوں کو لوز موشن لگے ہوئے ہیں ان کو بھی اسبغول استعمال کروایا جاتا ہے. تو پھر یہ ڈبل ایکشن اسبغول کا کیسے ہو گیا؟ پھر کیسے ہم اس کو کہیں گے اب ہم نے کیسے یوز کریں کہ موشن لگے ہیں تو وہ کنٹرول ہو جائیں؟ قبض میں میرے خیال سے دودھ میں, گرم دودھ میں ڈال کے, میں آپ کو اس کی وضاحت کرتا ہوں. اگر جن کو تو قبض کی شکایت ہو رہی ہے, اب اس میں یہ کریں کہ دودھ لیں, نیم گرم دودھ, اس میں اسبغول کے چھلکے ڈالیں اور فوراً پی جائیں. جیسے منہ پھولتا ہے اس کا پی جائیں, ٹھیک ہے. جن لوگوں کو اس حال لگے ہوئے ہیں, یعنی موشن لگے ہوئے ہیں, ان کو دہی کے اندر چاہیے. دہی لیں 1 پائیا, اس کو بیٹ کیا, چھلکا اس میں ڈالا اور فوراً باؤل منہ میں لگا کے پی جائیں. اس سے اس حال ان کے فوراً ٹھیک ہو جائیں گے. اس میں شکر ڈال کے کھا سکتے ہیں؟ جی ڈالنا چاہیے تو ڈالنا چاہیے, اگر نہ بھی ڈالیں تو بہتر ہے. آپ وہ ان کے جتنے بھی لوز موشن ہے اسے کنٹرول ہو جائے. ٹھیک ہے. اور جن لوگوں کو اب لگے ہوئے ہیں کہ یعنی جن کو قبض کی شکایت ہو رہی ہے, اب وہ کیا کریں؟ وہ سمپل پانی لے لیں یا نیم گرم دودھ لے لیں, اس کے اندر چھلکا ڈالیں اور اس کو ویٹ کریں کہ وہ پھول جائے, تاکہ ایز اے لوبریکینٹ وہاں پہ وہ کام کرے. جیسا وہ لیں گے تو آپ کے انٹسٹائن کے اندر ایک لوبریکیشن کا کام کرے گا اور کانسٹیپیشن اس سے ٹھیک ہو جائے گی. تو یہ کانسٹیپیشن والے اولیو آئل کا ایک ڈھکن یا چمچ پی سکتے ہیں؟ وہ تو کوئی بھی اگر کانسٹیپیشن آپ کو ہے تو اس میں جتنے بھی نیچرل قسم کے جیسے اولیو آئل آ رہا ہے وہ لے سکتے ہیں, آلمنڈ آئل آ رہا ہے وہ لے سکتے ہیں, دیسی گھی ہے آپ اس کے استعمال کر سکتے ہیں, کوکونٹ بھی لے سکتے ہیں. ایک چمچ اگر پی بھی لیں تو وہ مجھے لگتا ہے کانسٹیپیشن کے لیے بھی آرام نہیں. یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کے کانسٹیپیشن کس لیول کی ہے.
اور کچھ لوگوں کو آدھے چمچ سے آرام آ جائے, کچھ لوگوں کو 2 چمچ بھی لینے پڑ سکتے ہیں, وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ان کو کیا ہے. لیکن یہ جتنے بھی یہ قسم نیچرل قسم کے آئل ہیں, لیکن میں ایک ضرور کہوں گا, اگر آلمنڈ آئل لینا ہے, بادام روغن لینا ہے, تو خدا را بازار سے مت خرید لیجیے گا, کیونکہ وہاں پر کبھی خالص ملتا ہی نہیں ہے آپ کو. خود بادام لیں, خود اپنے سامنے سے اس کا روغن نکلوائیں, اور وہی آپ کے لیے کارآمد ہے, باقی جو بھی ہے وہ سب جھوٹ ہوگا. اچھا دیکھ لیں جی, اور ہم بازاروں سے جا کے لیتے ہیں نا, تھوڑی سی محنت ہے, بادام اچھی نسل کے دیکھ کے تو جا کے اس کا خود تیل نکلوائیں کولو کی شاپ میں جا کے. ہاں وہ سب سے قبض کے بہترین قسم کا ہے. واہ. اب پیٹ کے کچھ انفیکشنز جو ہیں ان کے بارے میں بتا دیں, کیونکہ ظاہر سی بات ہے جب ہمارے معدے کی تھیلی میں کھانا جاتا ہے, جو بھی ہم نوش کرتے ہیں ہمارے منہ کے بعد ہمارے معدے کی تھیلی ہے جو جہاں پہ جا کے جمع ہوتا ہے, اس کے بعد وہ بڑی آنت میں جاتا ہے, پھر چھوٹی آنت میں جاتا ہے, پھر ٹھیک ہے, پھر اب یہ جو شناریاں ہوتی ہیں, جو چھوٹی چھوٹی یہ جو ہماری رستے ہوتے ہیں جہاں سے کھانا اپنا خارج ہوتا ہے, پاس کرتا ہے, پھر اس کے بعد اپنی جگہیں بناتا ہے, تو وہ جو ہے انفیکٹڈ اگر ہو جائے, کوئی انفیکشن ہو جائے تو کیا خراب ہو سکتی ہے چھوٹی آنت اور بڑی آنت؟ جی بالکل خراب ہوتی ہے, اس کے اندر بہت سارے ایون کمپلیکیشن بھی پیدا کرتی ہے. اور میں نے اکثر اپنے پروگرام میں آپ کے تھرو بتایا, اس کے لیے آپ کے گھر کے اندر بھی یہ اس کی ریمیڈی موجود ہے. ہلدی, ملٹھی اور سونف. ہلدی وہ آپ نے خود لیو, بازار سے نہ لیو, خود لے کے ڈرائی اور خشک کی ہو آپ نے, وہ اس کا پاؤڈر, سونف کا پاؤڈر اور ملٹھی کا پاؤڈر, تینوں کو مکس کر لیں, اور چائے والی 1 چمچ ماہ رمضان میں صبح شام استعمال کریں. تو آپ کے پیٹ کے اندر جو اس طرح کی انفیکشنز ہو رہی ہیں, جس میں کبھی کانسٹیپیشن ہو رہا ہے, کبھی آپ کو لوز موشن آ رہے ہیں, تو یہ بیسیکلی انفلیمیشن آف دا باؤلز ہوتی ہیں. تو ہلدی, ملٹھی, سونف, چاہے آپ کے اسٹامک کے اندر انفلیمیشن ہے, چاہے آپ کے لارج انٹسٹائن جو اسمال انٹسٹائن کے اندر انفلیمیشن ہے, تو یہ اس کو انٹائرلی کلیئر کر دیتا ہے, اور زیادہ دیر کھانا بھی نہیں پڑتا, اس کا کسی قسم کا کوئی آفٹر افیکٹ نہیں ملے گا. سر پرو بایوٹکس بہت ضروری ہوتا ہے ہمیں, ہے نا؟ جی بالکل ہوتا ہے. تو ہم پرو بایوٹکس جو ہے وہ کس چیز میں حاصل کر سکتے ہیں؟ ایک تو دہی کی فارم میں ہو گیا, اس کے علاوہ انجیر میں بھی. بیسیکلی پرو بایوٹک جو ہم یوز کیوں کرواتے ہیں, پہلے کنسیپٹ تو یہ دیکھیں نا کہ ہمارے جو لارج انٹسٹائن یا گٹس کے اندر جو ہیلدی بیکٹیریاز ہیں, جو کہ آپ کی سے جنہوں نے آپ کی ڈائٹ سے ملٹی وٹامنز جو ہے وہ بنانے ہوتے ہیں, وہ مینوفیکچرنگ کرنا ہوتے ہیں, جب ان کی تعداد کم ہو جاتی ہے تو پھر یہ ساری چیزیں قبض بھی ہو جاتی ہے, اور پھر ہمارے جسم کے اندر مختلف وٹامنز کی کمی ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو یہ پری بایوٹک جو ہوتے ہیں, ان کا ان بیکٹیریا کی ڈائٹ کیا ہے؟ فائبر. فائبر کس میں زیادہ ہے؟ آپ کوئی بھی چیز جو فائبر کے لیتے ہیں, جیسے سیلڈ کے پتے ہیں, میں یہی چیز ہے. آپ اسبگول کا چھلکا لیتے ہیں, اس کی وہ بھی فائبر ہے. تو یہ فائبر ڈائٹ آپ جتنی زیادہ لیں گے, اگر پھل لینا ہے تو آپ اس کے پورے پلپ کے ساتھ لیں, تو ایک فائبر جب ان کو ملے گا تو اس طرح ان کی تعداد میں اضافہ بھی ہونا شروع ہو جائے گا, وہ ہیلدی بھی ہوں گے, اور پھر وہ آپ کے یہ بہترین کام کریں. اور لیکن دہی ان میں سے بہترین ہے جو آپ استعمال کرتے ہیں. اچھا, اور میں ایک اور چیز پوچھ رہی تھی کہ اسبغول کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ڈیلی نہیں استعمال کرنا چاہیے, تو اس کے بارے میں کیا مسئلہ ہے؟ مطلب اگر اس کو ڈیلی استعمال کریں گے تو کیا نقصان کر سکتا ہے؟ ایکسیس آف ایوری تھنگ از ویری بیڈ. یہ تو آپ کو بھی پتا ہے, ہر چیز کے زیادتی نقصان دہ ہوتی ہے نا. لوگ دبلے ہونے کے لیے بھی اسبغول کا استعمال اس کرتے میں ہیں. یہ ہوتے ہیں کہ دبلے ہونے کے لیے اس لیے استعمال کرتے ہیں کہ وہ جب لیتے ہیں تو اس میں ان کو معدے کے اندر اور آنتوں کے اندر ایک ایسے لگتا ہے کہ بھرا بھرا سا محسوس ہوتا ہے. اس میں جا کے اندر پھولنا ہوتا ہے نا, فائبر ہے, فل کر دیتا ہے, اور اس لیے وہ پھول جاتا ہے, اور اس سے ہمارا اسٹامک جو ہے وہ بالکل پھول لے, ہمیں بھوک کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں بھوک محسوس نہیں ہے, تو وہ اس سے ایک ایڈوانٹیج یہ لے سکتے ہیں کہ اس سے ان کو بھوک کا احساس کم ہوگا, وہ کم کھائیں گے اور ان کا ویٹ لاس ہوتا جائے گا. لیکن ان لانگ ٹرم اگر اس کو یوز کریں گے تو آپ کی انٹسٹائن کی موومنٹس کو ویک کر دے گا, کیونکہ مزاج کے اندر یہ ٹھنڈا ہوتا ہے, اور آنتوں کے جو موومنٹس ہوتے ہیں وہ سلو ہونا شروع ہو جاتی ہیں.